افسوس یہ ہے کہ بھائی نے قربانی کی، دوسرے بھائی نے بھی کی، بیٹی نے بھی کی، دماد نے بھی کی، اس نے 10 بکرے کیے، اس نے 5 کیے، اس نے 3 کیے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو رانے گوشت باندھتے رہے، غریب منہ دیکھتے رہ گئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قربانی ہو رہی ہے۔ اس دور میں قربانی ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 آرڈر بھی آ جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہے، اس کی مردود ہے۔ کہ اب قربانی کے شریعت مطہرہ نے کچھ احکام بیان کیے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پہلی امتوں پہ بھی تھی، یہاں بھی ہے۔ ہر سال لوگ آ کر باتیں بتاتے ہیں، پھر ہم ان کو یہ باتیں ساری ذہن نشین پہلے بھی کرواتے رہے ہیں، وقت کے ساتھ بھی کرواتے ہیں۔ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ سنیں گے۔ یہ منظر انشاءاللہ اگلے جمعے میں تفصیل سے بیان کروں گا قربانی کا، لیکن کچھ احکام سیکھنے والے قربانی کے جانوروں کے حوالہ سے، جانور ذبح کرنے کے حوالہ سے، ان کی عمروں کے حوالہ سے جو شریعت مطہرہ نے احکام بتائے، فرمایا ان میں سے بکرا اور بکری یہ جانور قربانی کے لائق ہیں، چھترا اور اس کا مؤنث، دمبا اور اس کا مؤنث، گائے، بیل، ویرا اور ان کا مؤنث 4، اور 5ویں نمبر پہ فرمایا اونٹ اور اونٹنی اس کا مؤنث۔ یہ 5 قسم کے جانور ہیں جس کی قربانی دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور قربانی بے شک حلال۔ اگر کوئی آدمی کہ میں مرغی کی قربانی دے دوں، قربانی نہیں ہوگی، یا کوئی اور کسی حلال جانور کی وہ قربانی دے، جو شریعت نے بتایا ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب ان کی عمروں کے متعلق بھی شریعت مطہرہ نے بتایا، فرمایا جو بکرا اور بکری ہے ان کی عمر کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اب جس آدمی نے یہ جانور خود پالے ہے اس کو تو ہر چیز یاد ہے، اس کو تو پتا ہوگا کہ میرا بکرا اتنے سال کا یا اتنے مہینے کا ہو گیا ہے، اس کو تو ان چیزوں کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آج کل جو وپاری جانور لے کر مارکیٹ میں آتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے بہت ہی اچھے ایک ملنے والے میرے دوست ہیں، مجھے انہوں نے خود بتایا، کہتے ہیں حافظ صاحب ہم نے ویرا لیا، بڑی دیکھ بھال کر کے، بڑا جوان، یہ وہ، قیمت بھی اس نے جناب بڑی ٹھیک ٹھاک ہم سے لی، یہ جی دوندا ہے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب ہم نے لے لیا، اس کے دانتوں کو بھی چیک کیا، اس کو چلا کے بھی دیکھا، بگا کے بھی دیکھا، چل بھی رہا صحیح، چارہ بھی کھا رہا ہے، سب کچھ ہے۔ جب ہم نے عید والے دن اس کو ذبح کیا اور ذبح کر کے جب اس کی کھال اتاری، اس کے پائے اتارے، اس کا گوشت بنایا، اور جب اس کی سیری بنانے لگے تو اس کے دانت اس سامنے مصنوعی تھے۔ وپاریوں نے چھوٹے جانور کو دانت لگا کر موٹے چوڑے ان کے پرانے چھوٹے دانت اتار کر یا کیا مسئلہ کر کے ان کا جو چند ٹکوں کی خاطر ان کی قربانی بھی خراب کی اور اپنی آخرت بھی خراب کی۔ آج کل مارکیٹ میں ایسا بھی ہو رہا ہے، اس لیے یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چھوٹے جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح کر رہے ہیں، دوندا ہوتا نہیں، مصنوعی دانت لگا کر۔ آج کل آپ کو پتا کیمیکل ہر قسم کے مل جاتے ہیں لگانے کے لیے، جوڑنے کے لیے۔ ایلسی بہت بڑا کام کر دیتی ہے، جو آپ 10-20 روپے کی شیشی لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے کام بھی اب جانور خریدنے والے کو یہ ساری تحقیق کرنی چاہیے۔ ایک تو ان کی عمروں کے حساب سے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ جو چھترا جس کو ہم اپنی زبان میں لیلا لیلی کہتے ہیں، اس کے متعلق شریعت نے اتنا بتایا ہے کہ اگر یہ 6 ماہ کا ہو اور اس کو سال کے لیلوں کے اندر، چھتروں کے اندر چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے میں چھوٹا محسوس نہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ 6 ماہ 6 ماہ سے اگر 1 دن بھی کم ہے، بلکہ 1 گھنٹہ 1 منٹ بھی کم ہے، بے شک وہ دیکھنے میں بڑا نظر کیوں نہ آیا، اس سال سے بھی اس کی قربانی جائز نہیں۔ اب ہمارے کچھ سادہ لوگ وہ چھوٹے جانور سے سارے جانوروں کا اطلاق کر لیتے، بکرے کا بھی کر لیتے۔ بکرے کی عمر ہی 1 سال ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں، یہ ہر سال میں دوہراتا ہوں، بتاتا ہوں اپنی قوم کو، اپنی عوام کو،
تاکہ یہ عبادت سال بعد آتی ہے. نماز آپ ہر روز پڑھتے ہیں، دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، اگر اس کی کمی پیشی ہو جائے پتہ چل جائے نہیں تو پوچھ کے آدمی مفتی صاحب سے دوبارہ اس کو لٹا لیتا ہے، لیکن قربانی کا کیا کرے گا؟ اس لیے یہ بعد میں بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے. ہم موبائل پہ یوٹیوب کھول کے دنیا جہان کی کہانیاں دیکھتے ہیں اور دنیا جہان کی بے فضول باتیں سنتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، دین کی بات سیکھتے نہیں ہیں. اور اگر 8 دن کے بعد اگر سیکھنے سکھانے کا موقع آتا ہے، وہی پرانے نمازی جو پہلے دن سے پہلی صف کے ہیں وہی آتے ہیں، باقی پوری مسجد آخر میں آتی. انہوں نے کیا دین سیکھنا ہے، کیا سکھانا ہے، کیا کسی نے کرنا ہے، کیا کیا ہونا ہے. پھر کہتے ہیں نقصان ہو گیا. بھئی نقصان ہم خود کرتے ہیں. اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور یہ یاد رکھیں اور کوشش کیا کریں جمعے والے دن آپ خطیب سے پہلے آ کر بیٹھیں تاکہ آپ کو یہ باتیں ملیں گی. یہ چیزیں ہم موقع کی مناسبت سے بیان کرتے ہیں. اور جو لوگ میرے مستقل سامعین ہیں، میں پچھلے تقریباً 20 سالوں سے آگے پیچھے لگ بھگ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میں ہمیشہ موضوع کی اور موقع کی اور دن اور مہینے کی مناسبت سے گفتگو کرتا ہوں. یہ نہیں کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے تو میں واقعہ کربلا شروع کر دوں، یا محرم کا مہینہ ہے تو میں نبی علیہ السلام کی پیدائش شروع کر لوں. وہ مہینے کی مناسبت سے میری عادت ہے گفتگو کرنے کی. اب دیکھو یہ مسائل کا اشرہ چل رہا ہے، اس میں قربانی کے جانوروں کی احکام بیان ہونے چاہیے، مسجدوں کے اندر، ممبروں کے اندر بھی اور درس کے اندر بھی، ویسے بھی. اب یہاں میں کوئی واقعہ چھیڑ کے بیٹھ جاؤں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تاکہ اب لوگ جانور خرید رہے ہیں، جانوروں کے احکامات چل رہے ہیں. پھر شریعت نے کہا ایک چھوٹے جانوروں کا میں نے آپ کو بتا دیا، بکرا بکری کے لیے 1 سال، لیلا لیلی کے لیے 6 ماہ سے بھی 1 منٹ بھی کم نہ ہو، ورنہ اس کے لیے بھی سال ہی ہے. اگر 6 ماہ کا پورا ہے اور اس کے ساتھ یہ شرط شریعت نے رکھی ہے، اگر اس کو سال کے لیلوں کے اندر چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے میں چھوٹا محسوس نہ ہو. اگر چھوٹا محسوس ہو تو اس کی بھی جائز نہیں ہے، ہم بس تھوڑی سی چیز لے کر اس کو پکڑ کے کر دیتے ہی بھی گا. اسی طرح گائے ویرا بیل اس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ اونٹنی کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے. یہ موٹی موٹی باتیں. پھر شریعت مطہرہ نے بتایا کہ ان کو ذبح کرنے کا کون سا ٹائم ہے. اب یہ بھی بات پچھلے سالوں میں سننے میں آ رہی ہے کہ جو ہمارے قصاب ہیں، وہ جو کمیلے کی مسجد ہے جو جہاں ذبح خانہ بنا ہمارے شہر کا، وہاں عید کی نماز بہت جلدی سورج نکلتے ساتھ ہی 15 منٹ کے بعد ہو جاتی ہے، 5:15. اور قصائی جناب ہم نے نماز پڑھ لی ہے، وہ آ کے جناب 5:30 بجے سے پہلے بات پہلے طے ہوتی ہے، انہوں نے پہلے ایڈوانس لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی اس وقت. اس طرح قربانی جائز نہیں. اور بھائی جس آدمی نے قربانی کرنی ہے اس آدمی کا نماز پڑھنا ضروری ہے. وہ قصائی نے نماز پڑھی، قصائی کی قربانی اپنی ہوگی، تمہاری نہیں. اب صاحب قربانی جس نے قربانی دینی اس نے ابھی نماز ہی نہیں پڑھی، اس کے گھر میں جانور ذبح ہو گیا، قربانی ضائع ہوگی. ان باتوں کو یاد رکھیں. ہاں، یا تو تم بھی قصائی کے ساتھ اسی مسجد میں نماز پڑھو، یا قصائی کو اپنے جہاں تم نماز پڑھو اس مسجد میں نماز پڑھوا کر ساتھ لے کر جاؤ. یہ باتیں ایک. نمبر 2، ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم کا ذبح جائز نہیں ہے. اور ان دنوں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں ہر قسم کے لوگ آئے ہوتے ہیں چھریاں چاقو لے کر دیہاری لگانے کے لیے. ان باتوں کا درخواست خیال رکھیں. پھر اس کے شریعت نے احکام فرمایا، نماز عید کے بعد 10 ذوالحجہ پورا دن اور رات، 11 ذوالحجہ پورا دن اور رات، اور تیسرا دن جو 12 ذوالحجہ ہے اس کا سورج غروب ہونے سے پہلے جانور کی گردن میں چھری چاہی جائے. گوشت بے شک پوری رات آپ بناتے نہیں. یہ احکام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عصر کی نماز کے بعد تک جانور پہ چھری چلائی جاتی تھی، مغرب سے بعد نہیں چلاتے. کیوں؟ کہ جانور کی 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. اس دور میں ایک دیا ہوتا تھا جو پورے کمرے میں ہلکی سی روشنی دیتا تھا، لیکن آج بجلی نے یہ علت ختم کر دی ہے. آج آپ رات کے ٹائم اتنی لائٹنگ کر سکتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا دن ہے کہ رات. اب یہ علت ختم ہوگی، آپ پوری رات ذبح کر سکتے ہیں. وہ علت ختم ہوگی جس کی وجہ سے رات کو ذبح کرنا جائز نہیں تھا. اس لیے
پھر دوسری بات گوشت کے حوالے سے گوشت کو تقسیم کیا جائے سنت کے مطابق. حکم یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں. بے شک اچھا آپ خود رکھیں, اب بہتر یہ کہ مکس کر کے برابر کا کریں. اگر آپ اچھا رکھنا چاہتے رکھیں. پھر ایک حصہ اپنے ہمسایوں کے لیے, محلے داروں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے ایک رکھیں, ایک غریبوں کے لیے رکھیں. لیکن المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے, افسوس یہ ہے کہ بھائی نے قربانی کی, دوسرے بھائی نے بھی کی, بیٹی نے بھی کی, دماد نے بھی کی, اس نے 10 بکرے کیے, اس نے 5 کیے, اس نے 3 کیے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو رانے گوشت بانٹتے رہے, غریب منہ دیکھتے رہ گئے. یہ کون سی قربانی ہے؟ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قربانی ہو رہی ہے. اس دور میں قربانی ہوتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 آرڈر بھی آ جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہے, اس کی مردود ہے. کیسے؟ حکم یہ ہوتا تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کرو اور اس کا گوشت لے کر کھلے آسمان کے نیچے باہر رکھ دو. آسمان سے آگ آتی تھی, جس کے گوشت کو آگ کے کھا جاتی تھی اس کی قربانی قبول, اور جس کے گوشت کو آگ نہیں کھاتی تھی اس کی قربانی مردود. حضرات آج کے دور میں یہ نہیں ہے. اب قربانی ہم کرتے ہیں کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. خدا کو نہ تمہاری قربانی کی ضرورت ہے, نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے, نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے, نہ تمہارے پوست کی ضرورت ہے. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. خدا تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے, اس کے دل کے اندر تقوی کتنا ہے, قربانی کا جذبہ کیا ہے, قربانی کرتا کیسے ہے. یہ کون سی قربانی ہے کہ قربانی کر دی اور کر کے جناب والا اپنی فریزر کا بھر دیا, غریب منہ دیکھتے رہ گئے, ہمسائے منہ دیکھتے رہ گئے, دمادوں کو بیچ دیا, بیٹیوں کو بیچ دیا, رشتہ داروں کو بیچ دیا. ٹھیک ہے, اگر نہیں انہوں نے کیا ان کا حق ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم نے 10 بکرے ذبح کیے, تم نے 5 بکرے ذبح کیے, تم نے 4 بکرے ذبح کیے اور قربانی کر کے اپنی فریزر کو بھر دیا, سارا سال کھاتے رہے. یہ کوئی قربانی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق پر رحم کرو. میں کیوں؟ اس لیے میں ارحم من فی الارض یرحم من فی السماء. اور دنیا کے لوگوں, اور تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس لیے یہ قربانی کے متعلق چند موٹے موٹے احکام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.